تو اب بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ اب فل کورٹ بیٹھی ہے. آئی ایم ہوپ فل کہ یہ اس معاملے کو سو موٹو ٹیک اپ کیا جائے گا اور پھر پراپر اس میں انویسٹیگیشن کی جائے گی. دوسری چیز جو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ میں لکھا تھا کہ بڑی ضرورت ہے کہ باقی ساری دنیا میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, قانون سازی ہوتی ہے, اس قانون سے وہ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں. مگر پاکستان میں وہ ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان پہ کسی قسم کا نہیں ہے. تو جب تک آپ وہ نہیں انٹروڈیوس کریں گے تب تک میں نہیں سمجھتا یہ معاملہ رکے گا. اور شوکت صدیقی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ کا ذکر ابھی کیا بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے بھی, جب آپ گزرے اپنے اس پورے عمل سے تب غالباً جو آج 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ان میں سے ایک ہی صرف ہائی کورٹ میں موجود تھے, ناٹ آل 6 آف دیم. کس طرح آپ کو آئسولیٹ اور پرسیکیوٹ کیا گیا تھا تب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں تو اس وقت جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جج صاحبان تھے, عطر من اللہ صاحب, عامر فاروق صاحب, محسن اختر کیانی صاحب, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس محمد انور خان قاصد صاحب. تو جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد میرے جو جتنے بھی ساتھی جج صاحبان تھے ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اس طرح کا ہو گیا تھا کہ جیسے ایک سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, اور ان کی طرف سے بالکل مجھے آئسولیٹ کیا گیا, اور ایک اس وقت بھی مجھے ان کے درمیان ایک فارمیشن محسوس ہوئی. اور میں نے تو جو فیس کیا اور اس کے بعد جو میں نے لیگل بیٹل لڑی وہ تو میں نے اکیلے نے لڑی, اور اس میں میرے مطلب میری ہائی کورٹ میں سے کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. وٹ ٹو ٹاک آف کہ جی وہ ان کا کوئی پریکٹیکل اس حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی. شاہ خاور صاحب تحقیقات ناگزیر ہیں اور 2 قانونی آرائیاں آئی ہیں کہ سو موٹو لے لینا چاہیے. میرا خیال ہے لے لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ خاصا ابھی متنازع بھی ہو گیا اور پولیٹیسائز بھی ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اس پہ پولیٹیکل گول سکورنگ بھی ہو رہی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک اور خطرناک ہے. تو مگر حامد خان صاحب نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کوڈ آف کانڈکٹ بناتی ہے. دس از رائٹ. نہیں بالکل وہ بناتی ہے, بلکہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2009 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس میں کچھ ترمیم بھی کی تھی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے تو وہ ججز حلف لیتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ جج کے مس کنڈکٹ کی تحقیق کر سکتی ہے. جب ان کے سامنے معاملہ آئے تو ان کو جو ہے ان کو امپیچ کر سکتی ہے, ان کو ریموو فرام سروس کر سکتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ججز کو گائیڈ لائنز کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کرنے کی کوئی آئینی اور قانونی پروویژن موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس قانون ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003. اب اس میں ایک بہت ساری کنٹیمپٹس کی جو ہیں وہ شکلیں ہیں. ایک ہے جوڈیشل کنٹیمپٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر ہائی کورٹ کے نالج میں یہ آئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ انصاف کی فراہمی میں رخنہ ڈال رہا ہے یا مداخلت کر رہا ہے, یا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں obstructing administration of justice, تو اس کے اوپر ججز کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود اس بندے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں, توہین عدالت کی شو کاز نوٹس دے سکتے ہیں اور ان کو سزا دے سکتے ہیں. اگر فرض کریں میں جج ہوں, ٹھیک ہے, نہیں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, مگر مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو جیسے جسٹس شوکت صدیقی کو براہ راست اپروچ کیا گیا اور کچھ لوگوں کو اپروچ بھی کیا ہے, اس میں نام بھی موجود ہیں ایسے, مگر سر جب گھروں میں اگر کیمرے ہوں یا بہنوئیوں کو اٹھا لیا گیا ہو, الیکٹروکیوشن ہو رہی ہو اور دوست احباب کے تھرو پیغامات آ رہے ہوں, پریشر آ رہا ہو, تو تب کیا کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب نہیں بلکہ بہت ہی یہ کنڈیمیبل بات ہے یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ان کے ٹیپ ہونا یا ان کو اٹھانا, لیکن یہ سنگین الزامات ہیں, ان کی تحقیق ہونا لازمی ہے. اگر یہ الزامات درست ہیں تو بالکل جنہوں نے جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, یہ بالکل ضروری ہے. لیکن ایک دوسری چیز جو میں آپ کو جو ابھی میں obstruction of administration of justice کی بات کر رہا ہوں, حال ہی میں ابھی
یکم جو ہے مارچ 2024 کو ہمارے ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان 6 ججز میں شامل ہیں جن کے دستخط سے یہ جسٹس بابر ستار، جی ٹھیک ہے، جسٹس بابر ستار، انہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد اور ایس ایچ او کوہسار کو اسی کی پاداش میں ہیونگ کازنگ obstruction in administration of justice کے جرم میں 6 ماہ 4 ماہ اور 2 ماہ کی بالترتیب سزائیں دی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جج کو کوئی اپروچ کرتا ہے اس کو کہ ایک فیوریبل فیصلہ کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے، ہراسمنٹ کریٹ کرتا ہے، تو بالکل ان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا حلف لیا ہوا ہے اس میں انہوں نے بالکل یہ حلف لیا ہوا ہے کہ میں بلا خوف و خطر، رغبت و عناد اپنی جوڈیشل جو ہے وہ آپ تو پھر سر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ میں طریقہ کار بھی موجود ہے، اختیارات بھی ہیں، تو اس طرح کے خط کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ میرے ذاتی طور پہ کیونکہ اس خط نے ایک بہت بڑے تنازع کو جو ہے وہ ایک دعوت دے دیا ہے، جنم دے دیا ہے، اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ بالکل بھی تو یہ ایسا خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے گریوینسز کو ضرور اپنے سپیریئر جوڈیشری ایون سپریم کورٹ میں اگر وہ کراتے، اگر نہیں تھا تو پھر ان کے پاس جو آئینی اور قانونی اختیارات یا آپشنز موجود ہیں جو میں نے کہا ہے